ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس محفل پاک کے یعنی حضرت راج باغ سوار علیہ رحمت و رضوان کے عرس پاک کی محفل خطابت کے شہنشاہ خطابت عالم جلیل فاضل جلیل خلیفہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جلوہ افروز ہیں، اور میں ان حضرات سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ آئیں۔ تقریریں بہت سنی ہوں گی، لیکن آج کی تقریر الحمدللہ وہ تقریر ہوگی ایسے خطیب ہیں جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالکوں میں بھی جن کی خطابت ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ وہ مائناز شخصیت آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ آپ ان کی خطابت سے محروم نہ ہو، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر جلسے گاہ میں آنے کی زحمت گوارا کریں۔ یہ اس جامعہ کے فارغ ہیں، اس مدرسے کے فارغ ہیں جو پوری دنیا میں ایک نمبر کا مدرسہ ہے۔ پوری دنیا میں آج مدارسوں کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاں پر صرف قاعدے پڑھائے جاتے ہوں، اردو پڑھائے جاتے ہوں، قرآن پاک پڑھائے جاتے ہوں، کچھ شعبہ جات پڑھائے جاتے ہوں۔ الحمدللہ اس یونیورسٹی کے فارغ ہیں جہاں پر ایک نہیں لاکھوں طالب علم موجود ہے، اور دنیا کے تمام علوم و فنون کی وہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ ان کے خطاب کو جب سنیں گے تو خود محسوس کریں گے ایک عالم ہو کر عربی بولنا چاہیے، صرف فارسی بولنا چاہیے، صرف قومی زبان ہماری ہندی اردو بولنی چاہیے، لیکن وہ خطیب ہے جن کی خطابت میں آپ سنیں گے دنیا کی سب سے زیادہ مقبول ہو یا مشہور ہو یا چلنے والی ہو، جس اعتبار سے کہہ لے افضل زبان یاد رکھیں عربی ہے۔ اس لیے کہ ہر مومن کو مرنے کے بعد عربی میں سوال کیا جائے گا اور عربی میں جواب دے گا۔ آج جسے پڑھنے آتا ہے، سمجھنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن اس سے بھی فرشتے سوال کس میں کریں گے؟ مراٹھی زبان میں نہیں کریں گے، ہندی زبان میں نہیں کریں گے، انگلش زبان میں نہیں کریں گے، فارسی زبان میں نہیں کریں گے۔ سوال ہر ایک سے ہوگا تو عربی زبان میں ہوگا، اور جب عربی زبان میں ہوگا تو عربی زبان کو سمجھنے کی بھی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ پہ دے گا، اور مردہ اپنے اعمال کی بنیاد پر، دنیا سے جانے والا اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کا جواب بھی عربی میں دے گا۔ اس لیے دیکھیں اسلام کی خصوصیت میں سے یہ ہے، کسی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اس کا کلمہ ہر ایک کا عربی ہی میں ہے۔ نماز کے اندر تلاوت قرآن پاک کی کسی بھی زبان کا رہنے والا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی زبان سے تعلق اور جاننے والا ہو، لیکن وہ تلاوت کرے گا تو عربی ہی میں کرے گا۔ پوری قوم مسلم کی زبان عربی ہی میں تلاوت کرے گی، عربی ہی میں قرآن پاک کو پڑھے گا، اور تب جا کے اس کی نماز ادا ہوگی۔ مراٹھی والا مراٹھی میں کرے گا تو آج ہر زبان میں ترجمہ قرآن موجود ہیں، لیکن نماز میں عربی زبان میں تلاوت کی جائے گی۔ حضور مفتی صاحب موجود ہیں، یہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے کہنے کی کوئی جرات نہیں بلکہ ایک سعادت محسوس کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ وہ خطیب ہیں جو انگلش زبان کو صرف جانتے ہی نہیں بلکہ انگلش زبان میں آپ کو مہارت ہے۔ دنیا کی خبریں ہی نہیں بلکہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کہتا کیا ہے، اور اسلام کا نظریہ کیا ہے، پوری دنیا اسلام کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہم ہیں کیا۔
ہم کس کے ماننے والے ہیں, کس قوم سے تعلق رکھنے والے, کس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. اسلام دنیا کا بہتر مذہب نہیں, اسلام دنیا کا سچا مذہب ہے, اور یہی مذہب راہ نجات کو لے جانے والا ہے, یہی مذہب جنت میں داخل کرنے والا ہے, یہی مذہب تمہیں کامیابی اور کامرانی کی منزلوں پر لے جانے والا ہے. حضرت راج باغ سوار علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات ہے, جس نے نہ جانے کون سے علاقے میں ولادت پائی, کون سے علاقے میں پروان چڑھے, اور اس اکلوج کی سرزمین پر آ کر دین اسلام کی خدمت کو انجام دیا. آج بھی لوگ اگر ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کی بارگاہوں میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں, تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہے, بلکہ ایک حقیقت کا ثبوت دے رہے, جس نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, جس نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے, جس نے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا, اپنے علاقے کو چھوڑا, اپنی ساری خواہشات کو چھوڑا, دور و دراز کے علاقے میں آ کر اسلام کے پرچم کو بلند کیا, لوگوں کو توحید کا پیغام دیا, لوگوں کو رسالت کا پیغام دیا, قرآن کا درس دیا, اللہ اور اس کے رسول کا فرمان لوگوں کو بتایا. اے لوگوں, نجات چاہتے ہو, بخشش چاہتے ہو, مغفرت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, کامرانی چاہتے ہو, تو آؤ اسلام کے دامن میں آؤ, آؤ مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسلام کے احکام پر چلنے والے بن جاؤ, شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی کامرانی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. دنیا میں بھی تجھے سکون و اطمینان ملے گا. آج ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں تو اسلام کی اہمیت نہ سمجھتے ہیں. غیروں سے پوچھیں کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے, درگاہوں کی اہمیت اور حقیقت نہ سمجھتے ہیں. ابھی 2 روز پہلے کی بات ہے, ایک کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے, اپنے مذہب کو ماننے والا نہیں ہے, دوسرے مذہب کو ماننے والا ہے, اس نے اپنی زبان سے خود اقرار کیا کہ جب میں درگاہ پر جاتا ہوں تو مجھے وہ سکون حاصل ہوتا ہے کہ پورے دن کی تمام پریشانیوں کو میں بھول جاتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. کیا ہے بے شک, بے یہ شک. حقیقت ہے کیا؟ یہ بزرگان دین کا تصرف ہے, یہ اللہ کے ولیوں کا تصرف ہے, اللہ کے نیک بندوں کا تصرف ہے, جو زمین پر رہے تو بھی اسلام کے پیغام کو عام کرتے رہے, زمین کے اندر بھی ہے تو اسلام کے پیغام کو عام کر رہے ہیں. آپ ان آستانوں سے عقیدت رکھے, محبت رکھے. یقین جانے بزرگوں کے آستانوں سے بغاوت کرنے والا, بزرگوں کے آستانے پر نفرت پھیلانے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں کے آستانوں سے محبت رکھو, عقیدت سے آؤ, شریعت کے مطابق آؤ. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین کے توسل سے دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں الاؤنس کی گھر سے حاضر ہوا تھا, لیکن حافظ طیب علی صاحب نے کہا کہ کچھ دیر آپ بھی لیں اور لوگوں کو بتائیں, تو میں زیادہ وقت لینا میں پہلے سے مناسب نہ سمجھتا تھا, اور بیان سننا ہے تو حضرت کا سننا ہے. اس لیے آپ حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ آ کر سامنے بیٹھنے کی زحمت کریں. یہ آپ محفل میں بیٹھیں گے تو اس ثواب کے حقدار ہوں گے. ادھر ادھر گھومنے سے آپ کو ثواب نہیں, فائدہ نہیں. جب آپ کچھ بیٹھیں گے, سنیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی عطا فرمائے گا. یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا ہے, بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم کس کی یاد میں آئے ہیں, کس کی عرس پاک میں آئے ہیں, کس کی محفل میں بیٹھنے آئے ہیں. یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں بزرگوں نے کہا, ادب گاہیست زیر آسماں عرش نازک تر. ادب گاہیست زیر آسماں عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت بایزید و بستامی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ اور اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ اور ذکر و اذکار کی محفلیں, واعظ و نصیحت کی محفلوں کی حقیقت کیا ہے, محفل میلاد کی حقیقت کیا ہے, یہ اللہ والوں سے سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. یقین جانیں کہ آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہے, اور دنیا کے لیے بھی فائدہ ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے. آپ علماء کرام کے بیان کو سنیں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنے اعتقاد کو مضبوط کریں, اپنے ایمان کو اعتقاد کو مضبوط کریں, دنیا اور آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں. ان کے بیانات ہمارے لیے
مسئلے راہ ہوا کرتے ہیں، راہ ہدایت ہوا کرتے ہیں، راہ نجات ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ سنیں گے تو اندازہ لگائیں گے علم کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، عالموں کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کون کون ایسی خوبیوں سے نوازا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، اسلام کہتا کیا ہے، ہم اسلام کی حقیقتوں سے کتنے دور ہیں، اللہ والوں کی بارگاہوں سے کتنے دور ہیں۔ آئے درگاہ پر آئے، چوکٹ کو چوما، فاتحہ پڑھے چلے گئے، لیکن نہیں، ان کی آستانے کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام پوری دنیا کے اندر آج پھیلتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ پوری دنیا میں پھیلنے والا سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو نیزے پر چڑھ کر بھی وہ اعلان کرتا ہے، حق وہ ہوتا ہے جو دشمنوں کے مجمع کے اندر بھی اعلان کرتا ہے، حق وہ ہوتا ہے جو مخالفین کے درمیان بھی اعلان کرتا ہے۔ مذہب اسلام آج بھی بلند ہے، کل بھی بلند اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ قدرت نے اس کی فطرت میں وہ لچک دی ہے، جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے گی اسلام اتنا ہی ابھرتا جائے گا۔ آج سب سے زیادہ ترقی کے ساتھ اسلام کسی ملک میں اگر پھیل رہا ہے تو وہ امریکہ کی سرزمین ہے، امریکہ کا ملک ہے۔ جتنی بھی مخالفت کی جائے اسلام اتنا ہی ابھرتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ایمان اور اعتقاد کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور مذہب اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے آستانے سے عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ کچھ بات آپ سے کہوں اور غور کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہم پریشانیوں کے شکار ہیں، ہر طرف اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے دامن میں خود جھانکنے کی کوشش کریں کہ ہم اسلام کے ماننے والے کیا صحیح طریقے پر ہیں۔ آج خود غور کر لیں، یہی جگہ پر اگر قوالی کی محفل ہوتی تو مسلمان سب سے پہلے دوڑتا ہوا آتا سننے کے لیے۔ محفلیں واعظ و نصیحت ہے، تقریر ہے، بیان ہے، تو کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ جب حضرت کا خطاب ہوگا تو شروع کریں گے، اور قوال نے صرف بجانا شروع کر دیا، جھومنے والے نے جھومنا شروع کر دیا۔ یاد رکھو، رات بھر آپ بیٹھے رہو گے، نیکیاں نہیں ملے گی۔ یہ فتویٰ ہمارا نہیں، یہ فتویٰ بریلی کی سرزمین کا نہیں، یہ فتویٰ بارگاہ رسالت کا فرمان رسالت ہے۔ جہاں پر ڈھول بجتے ہیں وہاں پر خدا کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت ہم ہیں کہاں؟ ہم سوچ کیا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں کس طرف؟ غور کرو، آؤ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی کوشش کرو، اپنے اندر ماننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ ہماری خامی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی کیوں سنیں، اس کی کیوں سنیں، اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ یاد رکھو، اگر یہی حال رہا تو حال اور بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، حال اچھے ہونے کے بجائے بیکار ہوتے جائیں گے۔ ہمارے شیرازے جیسے جیسے منتشر ہوں گے اغیار فائدہ اٹھائیں گے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے تمام لوگوں کو ایک امام کی اقتداء میں جھکنے کا پیغام دیا۔ امام سے آگے کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس کی نماز ختم ہو گئی، غلط ہو گئی۔ وہ لاکھ تحیات پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، لیکن نہیں ہوگی۔ اسلام نے پیغام دیا کہ جھکو، ایک امام کی اقتداء میں جھکو، ایک راستے پر چلو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تمہاری عبادت نہ ہوگی، عبادت رائے گا جائے گی۔ اگر تم اپنے آپ کے اندر سدھار نہ پیدا کرو گے، اسلام کے احکام پر عمل نہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کرو گے تو خوشحالی نہیں آ سکتی۔ تمہارا شیرازہ منتشر رہے گا اور اغیار فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ بے شک اس لیے شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، دکھاوے پر نہ جاؤ، حقیقت پر جاؤ۔ کام وہ کرو جس سے خدا راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو۔ کام وہ نہ کرو جس سے شیطان راضی ہو، کام وہ کرو جس سے مصطفیٰ راضی ہو۔ آپ اپنے اندر سمجھنے کی،
صلاحیت پیدا کریں، اسلام کے ارکان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں، اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں بیٹھیں، یقیناً آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔